اپوزیشن جماعتوں کے رہنما آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب، شبلی فراز، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور بابر اعوان بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں وزیر اعظم کی موجودگی میں چیف جسٹس کی جانب سے ملاقات کا کہا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہم نے الگ ملاقات کا کہا۔ ہمارا وفد چیف جسٹس پاکستان سے جوڈیشل ریفارمز پر بات کرے گا۔ قومی محاذ پر کامیابیوں سے پی ٹی آئی کی پریشانی اور بیزاری بڑھ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ انتشار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ پی ٹی آئی والوں کی سیاست ایک ذات کے لیے ہے، کہا انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ کے اہم دورے پر ہیں۔ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ اہم سفارتی، عسکری اور معاشی تعلقات ہیں۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ کہا عورتوں پر عائد پابندیوں کے باوجود بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ بولے پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ مصطفیٰ عامر کیس میں عدالتی احکامات کے بعد ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں اور مجسٹریٹ کی نگرانی میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کا آغاز۔ لاش سے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ قبر کشائی کے لیے 3 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ، پولیس سرجن اور اے بی سی سی حکام موجود۔ پولیس کے مطابق ملزم ارمغان نے مصطفیٰ کو ہب میں گاڑی کے اندر آگ لگا کر قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی حکومت کے حواس کھونے کا ثبوت ہے۔ پابندی اور دیگر سختیوں کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کے لیے مجبور کرنا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت نہ صرف بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے بلکہ توہین عدالت بھی کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 5 ججز کی سینیورٹی سے متعلق درخواست کی حمایت کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے کہ 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ آئین کے آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں درخواست میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرنے سے روکنے، موجودہ سینیورٹی لسٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ۔ برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کی دعوت پر وارمنسٹر اور لاک ہل گیریزنز بھی گئے۔ آرمی چیف کو برطانوی فوج کی جدیدیت کے منصوبے اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ پر بریفنگ، مصنوعی ذہانت اور بغیر پائلٹ سسٹم سمیت جدید ٹیکنالوجیز کا مشاہدہ بھی کیا۔ حکومت نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کمی کا منصوبہ تیار کر لیا۔ مقصد بجلی کی قیمت اور گردشی قرض میں کمی ہے۔ ڈی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹیکسوں میں کمی کا منصوبہ مسترد کیے جانے کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ سی ایس ایس کا پرانا نظام تبدیل کرنے کے لیے حکومت تیار۔ اصلاحاتی کمیٹی نے مشاورت مکمل کر لی۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق عمومی افسران کی جگہ ماہرین کی بھرتیوں کو فروغ دینے کے لیے جنرلائز سی ایس ایس فریم ورک کی جگہ کلسٹرز پر مبنی امتحانی نظام لایا جائے گا۔ معاوضے اور پینشن اسکیم میں تبدیلی کے لیے کمیٹی کا مزید صرف ایک اجلاس ہوگا۔ پیشہ ور افراد تکنیکی اور خصوصی کیڈرز پر بھرتی ہو سکیں گے۔ یقینی بنایا جائے گا کہ امیدواروں کی مہارت انہیں تفویض کردہ عہدوں کے مطابق ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے اصلاحات کی تجویز دی تھی۔
قرضوں کا بوجھ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج، وجہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی صلاحیت میں کمی۔ IMF کے مطابق روایتی شعبے پر ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ ریزیڈنٹ چیف IMF کا کہنا ہے کہ مالیاتی بوجھ اس لیے بھی ہے کہ کئی شعبے قومی خزانے میں حصہ نہیں ڈال رہے۔ ٹیکسوں میں ریٹیل سیکٹر کا حصہ 1% ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 9,400 ارب روپے کیش کو دستاویزی شکل دینی ہے۔ زراعت، ریل اسٹیٹ، ریٹیل سیکٹرز کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ پاکستان ٹیم آج دبئی میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ انفٹ فخر زمان کی جگہ شامل کیے گئے امام الحق بھی آج ٹیم کو جوائن کریں گے۔ نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد پاکستان ٹیم ایک بار پھر اگر مگر میں پھنس گئی۔ ایونٹ میں پاکستان کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹورنامنٹ میں آگے جانا ہے تو بھارت کو ہر صورت ہرانا ہے۔ بھارت سے شکست ہوئی تو گرین شرٹس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات تقریباً ختم۔ صرف اس صورت میں سیمی فائنل میں پہنچیں گے جب آخری میچ بنگلہ دیش سے جیتے، بھارت اپنے تینوں میچز جیتے اور بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کو شکست دے۔ ایسی صورت میں پاکستان، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا 1-1 پوائنٹ ہوگا۔ پھر دوسری سیمی فائنلسٹ ٹیم کا فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کا پہلا میچ آج جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف کسی دباؤ کا شکار نہیں، چیمپئنز ٹرافی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسری جانب جنوبی افریقی کپتان کہتے ہیں تیاری اچھی ہے، چاہتے ہیں اس میچ سے ایونٹ کا مثبت آغاز کریں۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں ICC چیمپئنز ٹرافی کے اگلے میچ کی تیاریوں کے لیے آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ آسٹریلیا کا ٹریننگ سیشن کل بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے ٹریننگ سے پہلے کرکٹ فار گڈ ایکٹیویٹی میں حصہ لیا تھا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ انگلش ٹیم نے پلینگ 11 کا اعلان بھی کر دیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ICC چیمپئنز ٹرافی سے منسلک ضروری انکم ٹیکس کی چھوٹ منظور کر لی۔ انکم ٹیکس چھوٹ ICC اور پاکستان کے درمیان مشترکہ معاہدوں کے تحت دی جائے گی۔ حکام کے مطابق انکم ٹیکس چھوٹ کا ٹیکس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ICC PCB اور PCB ICC کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دیں گے۔ انکم ٹیکس کی چھوٹ کا اطلاق چیمپئنز ٹرافی کے انعامات اور آمدن پر ہوگا۔ گلبرگ کراچی میں واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچہ کھڑے ہوئے واٹر ٹینکر سے بغیر بتائے پانی بھر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بغیر دیکھے ٹینکر ریورس کیا تو بچہ ٹینکر کے نیچے آ گیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا پتھراؤ ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ رواں سال 2 ماہ میں کراچی میں مختلف ٹریفک حادثات میں 119 افراد جاں بحق ہو چکے، 1300 سے زائد زخمی ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ہونے والے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا آج نیشنل ہائی وے سمیت شہر کے 15 مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ٹریفک حادثات انتظامی مسئلہ ہیں، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل میں یہ سیاسی نہیں، شہریوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، اسے حل کیا جانا چاہیے۔ منم ظفر نے مطالبہ کیا ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے ادا کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے عمر کی حد بڑھا دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق PMS کے امتحانات کے لیے امیدواروں کی عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 35 سال کر دی گئی ہے۔ پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ کے موقع بھی 3 سے بڑھا کر 4 کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب 3 خالی بسوں میں دھماکوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ 3 اضافی یونٹ مغربی کنارے میں تعینات۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ میں 15 سالہ فلسطینی لڑکے کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، دوسرا فلسطینی زخمی۔ اسرائیل کا حماس پر اسرائیلی مغوی خاتون کی جگہ کسی اور کی لاش دینے کا الزام۔ دعویٰ کیا ہے کہ 4 لاشوں میں سے ایک کی شناخت غلط بتائی گئی۔